بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عدل اصول دین میں سے دوسرے مرحلے پر بیان کیا جاتا ہے اور ہماری گفتگو کا موضوع عدل خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اب تک ہمارا موضوع توحید خداوند تبارک و تعالی رہا اور اب ہے موضوع عدل۔ اصول دین میں سے پہلا توحید اور دوسری اصل عدل۔ عدل ہے صفت خداوند تبارک و تعالی، اور جب اس صفت سے اللہ سبحانہ و تعالی کو متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عادل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے۔ اب یہاں پر چند سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ کہ عدل کی تعریف کیا ہے۔ تو عدل کی تعریف جو عام طور پہ کی گئی وضع الشیء علی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کا مقام اور ہر چیز کو اس کا مرتبہ دینا اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ تو ہو گئی عدل کی تعریف۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ عدل استعمال کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب عدل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، تو اس کے معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلط کام یا ظلم یا قبیح کام انجام نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی قبیح اور غلط کام انجام نہیں دیتا۔ یہ ایک تصور ابھرے گا صفت عدالت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ قبیح اور غلط کام انجام نہیں دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس صفت یعنی عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کو الگ سے بیان کیا اور یہ کہا کہ اصول دین میں سے دوسرا عدل، تو اس کے کیا معنی ہے؟ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالیٰ کو جب ہم نے ثابت کیا، صفات ثبوتیہ چاہے وہ ذاتیہ ہوں چاہے وہ فعلیہ ہوں، جب انہیں ثابت کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ عدل خداوند تبارک و تعالیٰ بھی ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک عدل بھی ہے، لیکن الگ سے بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک مکتب ایسا بھی ہے کہ جو عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، البتہ اس طریقے سے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل نہیں ہے یا معاذ اللہ ظالم ہے، بلکہ ان کے نظریے کا جو نتیجہ نکلتا ہے تو انڈائریکٹ وے میں یہی کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عادل نہیں مانتے۔ اب اس سے پہلے کہ دیکھا جائے کون سے مکتب فکر اور کون سے عقیدتی اور کلامی مکتب کی کیا رائے ہے عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ عالم اسلام میں تین اہم کلامی اور عقیدتی مکتب ہیں، جن میں سے ایک ہے امامیہ، ایک اشاعرہ اور ایک معتزلہ۔ معتزلہ اور اشاعرہ دونوں اہل سنت کے بڑے مکتب ہیں، لیکن تعداد کے اعتبار سے اشاعرہ زیادہ ہیں۔ عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے موضوع میں اشاعرہ الگ ہیں، معتزلہ اور امامیہ کے نظریات قریب ہیں، البتہ فقط عادل ہونے کے عنوان سے۔ اگلی بات عدالت کی بحثیں ایسی ہیں کہ جس میں معتزلہ اور امامیہ میں بھی اختلاف ہے، خصوصاً تفویض کے موضوع پہ کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ انسان ہی صاحب اختیار ہے۔ یہ بحث انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ تین اہم مکاتب فکر ہیں، امامیہ، معتزلہ اور اشاعرہ۔ عدل خداوند تبارک و تعالیٰ میں مشترک ہیں معتزلہ اور امامیہ۔ ان دونوں کو جب مخاطب کیا جائے تو کہا جاتا ہے عدلیہ۔ عدلیہ سے مراد یعنی شیعہ اور اہل سنت کی ایک جماعت یعنی معتزلہ۔ بڑی مقدار جو اس وقت بڑی تعداد اہل سنت کی ہے وہ اس وقت اشاعرہ کی ہے۔ اس کی جانب پہلے بھی بعض ضرور سے ہم نے توجہ دلائی کہ واصل ابن عطا کے پیروکار ہیں معتزلی اور ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں اشاعرہ، اور تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ کو اہل بیت سے حاصل کرنے والے، یا بالفاظ دیگر رسول اللہ نے دو اہم چیزیں چھوڑیں، قرآن اور اہل بیت سے علم حاصل کرنے والے کہلاتے ہیں شیعہ، کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں اور ان کے بعد ان کے 11 فرزند، یعنی یہ کل 12 خلفائے رسول اللہ ہیں، حضرت علی اور ان کے 11 فرزند، اور یہی امت مسلمہ کے 12 امام ہیں، اور یہی 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جن میں سے پہلے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں بلا فاصل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں بغیر کسی فاصلے کے۔
تو یہ ایک مختصر سی تعریف دوبارہ بیان ہو گئی شیعوں کی۔ اب شیعہ قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہیں، معتزلہ قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہیں، لیکن اشاعرہ بھی قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں بعض ایسی ہیں کہ جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ظلم کے قائل ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے جو چاہے کرے۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ اللہ اس کو جنت ہی میں بھیجتا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ بھی فرض کریں کہ اس کو جنت میں بھیجنے کا تھا، وہ تھا ہی شخص جنتی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اختیار ہے، وہ چاہے اسے جہنم میں بھیج دے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، با اختیار ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقط قادر نہیں ہے، علیم و حکیم بھی ہے۔ فقط ایسا نہیں ہے فعال لما یرید کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ علیم، حکیم، صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب قدرت کا تصور کیا جائے تو ساتھ میں دیگر اسماء و صفات کا بھی ذکر کیا جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ علم بھی رکھتا ہے، اللہ حکمت بھی رکھتا ہے، بس اللہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک نیک اور پاک اور پاکیزہ شخص کو مثال کے طور پہ کسی نبی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اور معاذ اللہ کسی فرعون جیسے شخص کو جنت میں ڈال سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ غلط کام کرنے والا، قبیح کام کرنے والا یا اس قبیح کام سے ناآشنا ہے۔ فرض کریں کوئی آدمی قبیح یا غلط کام کرتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے اس کو معلوم نہیں تھا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معلوم تو تھا لیکن مجبور تھا اس قبیح کام کو انجام دینے والا، تو کہا جائے گا کہ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مختار بھی ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ تیسرا تصور یہ ابھر سکتا ہے کہ قبیح کام انجام دینے والا عالم بھی تھا، جانتا تھا کہ کام غلط ہے اور مجبور بھی نہیں تھا، لیکن مستر تھا۔ مستر یعنی پریشان تھا، ضرورت تھی، محتاج تھا کہ اس کام کو انجام دے ورنہ کام نہیں چلے گا، تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مستر بھی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج بھی نہیں ہے۔ چوتھا تصور جو بڑھ سکتا ہے قبیح کام کو انجام دینے والے کے لیے کہ اس نے ایسے ہی تفریحاً، جسٹ فار انجوائمنٹ ایسے یہ کام کر دیا، کہا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام جسٹ فار انجوائمنٹ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفریحاً کوئی کام نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم حکیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب حکمت ہے۔ بس ایک غلط کام یا جہالت کی وجہ سے ہوگا یا مجبوری کی وجہ سے ہوگا یا پریشانی کی وجہ سے، مجبوری سے مراد کوئی زبردستی کرا رہا تھا، پریشانی سے مراد کیا خود لیکن ایک مجبوری تھی، ایک پریشانی تھی، اس کے بغیر مشکل حل نہیں ہوتی، ایک محتاجی تھی، کہا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج بھی نہیں۔ چوتھی چیز کیا کہ ایسے ہی تفریحاً، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر علم و حکمت کے کام انجام نہیں دیتا، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کوئی غلط کام کرے، کیوں کوئی قبیح کام انجام دے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حسن قب عقلی ہیں، کیا مراد؟ یعنی اچھائی برائی سمجھ میں آتی ہے، ظلم بری چیز ہے، عدل اچھی چیز ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ عدل کرے گا۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ حسن قب عقلی نہیں ہے، یعنی کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے ہمیں نہیں معلوم، ہماری عقل نہیں بتا سکتی کہ ظلم بری چیز ہے، ہماری عقل نہیں بتا سکتی کہ عدل اچھی چیز ہے، بلکہ اگر اللہ کرے گا تو وہی عدل ہے۔ اب جب کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے یا نہ کرے تو کیا مراد؟ کہ جو اب تک اللہ نے کیا وہ سب عدل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے وہ سب عدل ہے۔ یہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایسا کام کرے، کیا کام کرے کہ کسی مطیع و فرما بردار اور نیک کو کہ جس کے لیے جنت لکھی تھی اس کو جہنم میں ڈال دے؟ تو اشاعرہ کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مرضی اس کی، اللہ قادر ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظلم بری چیز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو کیا معلوم برا ہے یا اچھا ہے، جو اللہ کرے وہ اچھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عقل اتنا جاننے میں کہ ظلم برا ہے اور عدل اچھا ہے، عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، اور یہی تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ظلم کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکتا، وہ صرف عدل کرے گا اور صاحب حق کو اس کا حق دے گا۔ آدمی، انسان جو جنت میں جانے والا تھا، اللہ اسے بلا وجہ جہنم میں بھیج دے،
جہنم میں جانے والے کو بلا وجہ جنت میں بھیج دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے جہنم تھی لیکن اس کے بعض کاموں کی وجہ سے، یا مثال کے طور پہ اس کی جہنم اس وجہ سے تھی کہ ایک آدمی نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اب روز محشر اس آدمی نے معاف کر دیا تو کہا جائے گا بس اب یہ جنت میں جا سکتا ہے، کیوں کہ جس کی وجہ سے رکا ہوا تھا اس نے معاف کر دیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جنت میں جانے والا اسے جہنم میں ڈال دے اور جہنم میں جانے والا اسے جنت میں ڈال دے، ایسے ہی تفریحاً بغیر کسی وجہ کے، تو کہا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بالکل پاک اور پاکیزہ اور منزہ ہے۔ تو پہلے مرحلے میں ہم نے تعریف بیان کی عدل کی، اور دوسرے مرحلے میں کہ ہم اس کا ذکر کرتے کیوں ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کو دوبارہ بیان کریں تاکہ ہم واضح اعلان کر دیں کہ ہم توحید میں تو ساتھ ہیں باقی دیگر مکاتب فکر کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر اللہ کو غیر عادل مان رہے ہیں انڈائریکٹ وے میں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں اور واضح اعلان کرتے ہیں توحید کے بعد کہ ہم عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے بھی قائل ہیں۔ عدل خداوند تبارک و تعالیٰ تین حصوں میں عام طور پر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک عدل تکوینی، یعنی کائنات میں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اس میں ایک عدل ہے۔ پھر ایک آتا ہے عدل تشریعی، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا عدل ہی کا حکم دیا، اور ہمیں بھی جو کچھ حکم دیا عدل کے مطابق حکم دیا۔ اور تیسرا مرحلہ آتا ہے روز قیامت میں عدل خداوند تبارک و تعالیٰ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی حق کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس عدل کی بحثوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عدل تکوینی، یعنی کائنات کے نظام میں ایک عدل و تعادل، اور احکام میں عدل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل ہی کا حکم دیتا ہے اور خود بھی عدل ہی پر چلتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیں حکم دے دے کہ دو پروں سے اڑنا ہے اور ہمیں اڑنے کی طاقت بھی نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر حکم دے گا تو وہ جب دے گا کہ جب ہمارے لیے وہ چیز ممکن ہو۔ اور تیسرا مرحلہ روز قیامت عدل، لہذا ان تینوں مرحلوں کو الگ الگ بیان کیا جائے گا۔ اس چیز کی جانب ہم دوبارہ توجہ دلائیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں، لیکن قدرت کے قطعاً یہ معنی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام بھی کر سکے کہ جو بعض ممکن الوجود کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کو سن کے گھبراہٹ ہو کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ خدا وہ کام نہ کر سکے۔ مثال کے طور پہ کہا جائے گا کہ ہاں، پہلا مرحلہ یہ ذہن میں رکھیں، جب کہا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے تو قادر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مطابق جو قدرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم نے بیان کیا کہ لیس کمثلہ شیء اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، جہاں بھی آپ نگاہ اٹھائیں اللہ ہی اللہ ہے، پس معلوم ہوا کہ اللہ لامکان ہے۔ اسی طرح سے ہم نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں، اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں، اللہ کی جانب اشارہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ کا کوئی وزن نہیں ہے، اللہ کی کوئی لمبائی نہیں ہے، کوئی چوڑائی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہم نے ثابت کر دیا تو کیا بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ جی ہم تو قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، اب اس کے بعد کوئی کہے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوٹو کھنچوا سکتا ہے، تو کہا جائے گا معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قادر ہے، کہ قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ فوٹو کھنچوا سکے، کیونکہ فوٹو کھنچوانا اللہ کی شان میں نہیں ہے، اللہ کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کوئی جہت میں نہیں ہے، اللہ کسی مکان میں نہیں ہے۔ فوٹو کھنچوانا کس چیز کا کام ہے؟ ایک ممکن الوجود کا، وہ بھی کون سا ممکن الوجود کہ جو مادی ہو، اس کی فوٹو کھنچ سکتی ہے، کسی فرشتے کی نہیں کھنچ سکتی، مادے کی فوٹو کھنچ سکتی ہے، انسان کی کھنچ سکتی ہے، حیوان کی کھنچ سکتی ہے، کسی درخت کی کھنچ سکتی ہے۔ لہذا یاد رہیں کہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر قادر ہے تو وہ سارے وہ کام کر سکے جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں کسی سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانے سے بری ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جی اللہ کھانا کھا سکتا ہے، آخر میں دلیل لے کے آئے جی قرآن میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یاد کریں قرآن کھیلنے کی چیز نہیں ہے، قرآن دین کو برباد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن سمجھا جائے گا ان سے کہ جو قرآن کو سمجھتے ہوں، اور قرآن کو سمجھنے والے کون ہیں؟ قرآن کو سمجھنے والے وہ ہیں کہ جن کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لہذا کسی ایک آیت قرآن مجید سے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حقیقت یہ کہا جائے کسی ایک آیت کے ذریعے سے دین کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیگر آیات کو دیکھا جائے اور ساتھ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اگلے مرحلے میں اہل بیت علیہم السلام سے جو آیات نقل ہوئی انہیں دیکھا جائے۔ کیوں کہ رسول اللہ کا صحیح علم اگر کسی کے پاس تھا بعد رسول اللہ تو وہ باب مدینۃ العلم کے پاس تھا، یعنی مولا علی علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ عالم اسلام میں جو ایک ظلم ہوا وہ یہ
کہ مولا علی جیسے جلیل القدر نفس رسول وسیع رسول سے علم رسول اللہ نہ لیا جائے، اور عین اس زمانے میں کہ جب احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندی ہے تو یہودی عالم دین کو جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کعب الاحبار، اسے بلا کے مدینہ میں بٹھایا جائے، مسیحی عالم دین تمیم داری کو جو اسلام کا دعویٰ کرے اسے بلا کے مدینہ میں بٹھایا جائے، یہ لوگ تعلیمات کو اسلام کے نام سے بیان کریں لیکن نفس رسول کو بیان کرنے کی اجازت نہ ہو۔ یہ وہ ظلم تھا کہ جو اسلام میں ہوا، اور اس کے بعد آج یہ جو اسلام کی شکل و صورت بگڑی، انہی چیزوں کی وجہ سے بگڑی کہ جو حقدار تھے کہ جن سے دین لیا جائے ان سے دین کو نہیں لیا گیا۔ انشاءاللہ عدل کی بحث کو تدریجاً بیان کریں گے۔ پس اگلا مرحلہ ہمارا بحول اللہ وقوتہ ہی، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو عدل تکوینی کہ کائنات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اعتدال رکھا ہے، ایک عدل رکھا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔